دوستوں، آج مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، نماز مغرب کے بعد یہ تسبیح صرف 11 بار جس شخص نے بھی بتائے گئے طریقے سے پڑھی اور جس گھر میں بھی پڑھی، اللہ پاک نے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا مکمل خاتمہ فرما دیا۔ صرف ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا لوگ کہ وظیفوں سے رزق نہیں ملتا، وہ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں سے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، آج مغرب کی نماز کے بعد دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف یہ ایک تسبیح 11 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ یا رحمانو اور الف لام میم کا انتہائی مجرب وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ مغرب کی نماز سے لے کر رات سونے سے پہلے تک آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سورج جیسے ہی غروب ہو رہا ہو اس وظیفے کو پڑھ لو، یقین کریں آپ کی پریشانیوں کا بھی سورج غروب ہو جائے گا، اور پھر جب سورج طلوع ہوگا تو آپ کی زندگی کا نیا آغاز ہوگا۔ اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جس بندے کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، اس کے اللہ پاک نے وارے نیارے کر دیے۔ اگر آج اللہ پاک سے 500 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، صرف یہ ایک تسبیح آپ کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ لوگ پڑھو، گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ لو۔ جس گھر میں رشتے نہیں آ رہے، جوان بیٹیاں پریشان ہیں، اللہ والوں، جس گھر میں پیسہ ہوتا ہے نا اس گھر میں رشتے بھی خود چل کر آتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹیوں کے بہترین رشتے ہوں گے اور ایسا روشن مستقبل آپ لوگوں کو ملے گا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ بس پانی کو، جو میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ، آپ نے اس طریقے سے اس پانی کو وہاں رکھ دینا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک دو بندے اس سے کامیاب نہیں ہوئے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے استفادہ حاصل کرا ہے۔ اللہ والوں، وہ مجرب وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، جو لوگ بے اولاد ہیں، بانجھ پن کا ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ٹیسٹ کروا کے اپنے پیسوں کو برباد کر چکے ہیں، مہنگی مہنگی گولیاں، ٹیبلٹ کھا کر انہوں نے اپنے معدہ خراب کر لیا، اللہ والوں اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز بانجھ پن بھی ٹھیک ہوگا۔ اللہ والوں، قرآن پاک میں بہت طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ وظیفے پڑھ کے تھک گئے، فائدہ ہی نہیں ہوتا، اللہ والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا قرآن پڑھنے کا ہمیں فائدہ نہیں ملتا؟ کیا ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا؟ اللہ والوں، اور اگر ہم لوگ یہ غالب گمان کریں کہ ہم تو پڑھ کے تھک گئے، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو اللہ والوں اس میں قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے، آپ نے کچھ اس طریقے سے عمل کو کرا ہے کہ وہ عمل قبول ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے استغفار لازمی کرو، رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن نبی پاک نے بتایا کہ ایک بندہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا، اب وہ ڈر گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے وہ ڈر گیا اور پھر اس نے استغفار کرنا شروع کرا۔ اللہ پاک بھی اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل کریں، اگر آپ لوگ چھوٹا سا صدقہ بھی کر دیں گے تو یقین کریں اللہ پاک کی ذات کو راضی کروا لیں گے، اپنے بن قسمت کے تمام دروازوں کو کھلوا لیں گے۔ بس مغرب کی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے، رات کے اندر اس عمل کو پڑھ لو۔ اور اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ اس عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے
رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل سونے سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ العزیز ایسے بہترین ریزلٹس آپ لوگوں کو ملیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ اتنے خاص عمل ہیں، یہ اتنے خاص اور مجرب مستند وظیفے ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی قسمت کو تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے بند قسمت کے تمام راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر کرائے کے مکان پر دھکے کھا کر پریشان آ چکے ہو، کرائے کے آپ لوگ گھروں میں آپ لوگ دھکے کھا کے پریشان آ چکے ہو، تو آج اس عمل اس وظیفے کو نیت کر کے پڑھو۔ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، کوئی بھی وظیفہ کرو نیت کے ساتھ کرو، نیت کر کے پڑھو، اور وظیفہ پڑھتے وقت بھی نیت کرنا ضروری ہے، اور ذہن میں اپنی اس حاجت کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی خاص حاجت کو لکھ لو، لکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو تاکہ وظیفہ بھی پڑھتے رہو، اور اس جو لکھا ہوا نوٹ ہوگا اس کے اوپر آپ کی نظریں بھی پڑتی رہیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے دماغ کہیں اور ہوتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ پاک کو دل سے یاد کرو، اور اللہ پاک تو ہر مسلمان کے دل میں آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ جو پڑھے گا، آج جو بھی اس خاص عمل کو پڑھ لے گا، وہ خود مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس آپ لوگوں نے آج مغرب کی نماز کے بعد اس تسبیح کو خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ جب دن رات اور رات دن میں بدل رہے ہوتے ہیں، مغرب کا وقت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ دن کی روشنی کو قرآن کی تاریخ میں بدلنا شروع کرتا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ دن کی روشنی رات کی تاریخی میں بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صبح سورج کو طلوع کرتا ہے، شام مغرب کے وقت غروب کرتا ہے، اور اس وقت میں جو اللہ سے مانگ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ اس خاص وظیفے کو، اس خاص قبولیت کی گھڑی میں جب اللہ کی نشانی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اس ایک تسبیح کو صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، یقین کیجئے گا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب رازق کون ہے؟ رازق تو اللہ ہے، اللہ کریم کی ذات ہے، خالق بھی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی، یہ بھی صفت بھی میرے رب کی ذات ہے۔ تو پھر ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہے، جس کے ساتھ آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اور ایک قرآنی کلمات ہیں، آیت ہے، سورت ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے اللہ کو منانا کہ آج اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ پاک کن چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے، تو یقین کریں ہم لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا بہت آسان ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہمارے پڑھنے میں، ہمارے سنانے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو مانگتا ہے میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہوں۔ یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمات ہیں، اس پر کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مومن بندہ بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہیں سے مومن کی بنیاد شروع ہوتی ہے، یہیں سے اسلام کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے یہ دنیا کی تخلیق کی گئی۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پانی، مٹی، دریا، سمندر، سب لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کے بعد بنائے گئے۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ نے آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی نبی، انسان آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کی۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس دنیا پر نازل فرمایا، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آج جس طرح ہم تک اللہ کے نیک بندوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اس کلمے کو پہنچایا ہے، آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی جتنی ہو سکے تبلیغ کریں۔ اللہ والوں، نماز مغرب کے وقت یہی گھڑیاں ہیں کہ جس میں مانگنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک بار اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا وظیفہ تو بتائے جسے پڑھتے ہی ہماری نسلیں آباد ہو جائے، اور جسے پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ دراصل ہوتا کیا ہے، کوئی انسان وظیفہ پڑھتا ہے، چند دن چند ہفتے فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسائل، پھر وہی پریشانیاں۔ لیکن آج جو میں آپ لوگوں کو خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، جو تسبیح آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ زندگی میں ایک بار پڑھ لی جائے تو تمہارے دکھوں سے، بیماریوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، بدنصیبی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد صرف اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کی قدر و قیمت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے 2 پڑلے ہو جائے اور ایک پڑلے میں دنیا جہان کی تمام تسبیحات کو، اعمال کو، وظائف کو، نیکیوں کو رکھ دیا جائے تو وہ ترازو کے دوسرے پڑلے میں ایک تسبیح صرف لا الہ الا اللہ کی رکھ دی جائے تو تسبیح تمام اعمال پہ بھاری ہوگی۔ تسبیحات تمام وظائف زمین، پہاڑ، آسمان سے وزن سے سب سے زیادہ بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اتنی مجرب ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، صرف ایک بار پڑھنے سے گھر کے تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ معمول کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتے ہیں، بیٹیوں کے نصیب روشن کر دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اللہ والو، دن میں چاہو دن میں پڑھو، رات میں چاہو رات میں پڑھو۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے تو بہت فائدے ہیں، جتنے فائدے میں بیان کروں وہ فائدے بیان کرنا کم ہوں گے، کیونکہ یہ تسبیح ہے اتنی مجرب، یہ عمل ہے اتنا مجرب کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر دل کی مراد پوری ہوگی۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ دنیا جہان کے کوئی سے بھی ضلع قصبے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو اس عمل کو آپ لوگ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، رات کا پورا وقت موجود ہے۔ جب آپ لوگوں کو وقت ملے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، طریقہ کار کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ درود پاک تو ایسی عبادت ہے جتنا پڑھو اتنا کم ہے۔ اللہ والوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ لیں، لیکن نماز والا پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرو۔
میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں، اپنے مقصد کی نیت کرو، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے کوئی تعلق نہیں، دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اللہ کی آپ لوگوں نے گھر سے تعلق جوڑ لیا، یا پھر آپ لوگوں نے سنہری جالیوں کے قریب نبی پاک کے روزے کے قریب مدینے پاک میں بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ تصور میں مدینے پاک چلے جائیں، یا پھر خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیمی کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل کو کریں۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے کھو کر دل ہی دل میں یاد کرتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے، تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اسی طریقے سے ہا میم عین سین قاف یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ نون یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم صاد یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گھروں میں، تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیز پر لوح قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا، جس کے اندر 9 لوح قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان 9 لوح قرآنی کے اندر سے ایک لوح قرآنی ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔
اللہ والوں الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اس کے ترجمہ، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں الف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا 11 بار، میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، پھر یا ربنا 7 بار، پھر دوبارہ ایک بار سورۃ الفاتحہ۔ اب آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے، آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، الف کو کھینچیں گے نہیں، لام اور میم کو کھینچا جائے گا۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ لوگ الف لام میم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرنے۔ دیکھیں اس کی ایک طریقہ کار ہے، توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں، اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری۔ آپ لوگ جو گالیاں بکتے تھے، جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا، دل آزاری کری، اپنے والدین کا دل دکھایا، کسی کی جائیداد تو ضبط نہیں کر لی، ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ گیا، اگر آپ کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے ہلکی سی بھی چمک گئیں، یقین کریں آپ لوگوں کی قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کریں گے، آپ لوگ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ اللہ پاک کی توجہ ہمیں کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ والوں وظیفہ جب بھی کریں آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، اللہ پاک کی طرف پوری توجہ کریں۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب کتاب میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ وظیفہ کرنے کے لیے توجہ کا بہت ضروری ہے۔ توجہ پوری اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تبھی وظیفہ کام کرے گا، ورنہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ والوں یہ خاص عمل جو میں نے آپ کو بتایا، جو خاص طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے پڑھیں۔ اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھیے گا، اول 7 بار یا 11 بار، جتنی بار آپ کا دل کرے درود پاک اول آخر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو جلدی اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں، چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چینی پہ کیسے ہوتا ہے۔ بہت سمپل طریقہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں یا آپ لوگ چینی کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے وظیفہ۔ ایک مٹھی چینی رہیں، اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے تو آپ لوگ وظیفہ پڑھ کے نیت کر کے وظیفہ پڑھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے، نیت ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورا پڑھ لیا، اس چینی پہ دم کریں،
اس کی کوئی میٹھی چیز بنا کے جس کی دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کو کھلا دیں. اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، نا اتفاقی بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ لوگ گھر کے برتنوں میں ڈال دیں جہاں پر چینی کا ذخیرہ ہوتا ہے، تاکہ وہ تمام چینیوں میں حل ہو جائے. اور کوشش کریں کہ اس پوری برنی پہ بھی آپ لوگ ایک بار پھونک مار دیں تو اس کی تاثیر اس کے اندر آ جائے گی، تو محبت خود بخود دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے جو کاروباری بندشیں ہیں وہ کٹ جائیں، تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی اٹھائیں گے، ان کو صدقہ کر دیں گے. صدقہ کیسے کریں گے؟ چیٹیوں کے لیے، چڑیوں کے لیے آپ لوگ ان چینی کو آپ لوگ ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. پانی کے گلاس میں پھونک مارے، کوئی اگر بیمار ہے شفا کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو پانی پلا دیں، خود پانی پی لیں، جس کے لیے بھی آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن نیت کے ساتھ. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، نیت کے ساتھ اس عمل اس وظیفے کو کریں گے. جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے. اللہ والوں، اگر آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے برکتی کا بہت زیادہ عالم ہے، تو آپ لوگوں نے اس پانی کو دیوار پر چھڑک دینا ہے. اس طریقے سے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.